یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں مسلمان رکھنا، یہ اسلام عام اسلام نہیں، یہ اسلام کی آخری منزل ہے اور اسی کا نام عصمت ہے، کیونکہ اسلام ہے تسلیم، اور تسلیم محض ہوتا ہی معصوم ہے۔ توجہ ہے، ہم دونوں باپ بیٹا کو مسلمان بھی رکھنا، توجہ رہے، اور دونوں کو بت پرستی سے بچائے رکھنا، توجہ رہے۔ تیسرا، ہماری ذریت میں ایک گروہ مسلمان رکھنا۔ چوتھی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اسی میری ذریت میں ایک مسلمان ذریت میں وہ نبی بھیجنا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ نہیں، ایک بات توجہ ہے، آپ کی اس لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے، مسلمان طے کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ چار دعائیں تھی نا، ایک اپنے بارے، ایک ہمیں بت پرستی سے بچانا، تیسرا میری ذریت میں مسلمان باقی رکھنا، چوتھا اسی ذریت میں مصطفیٰ کو بھیجنا۔ اب مسلمان بتائے اگر یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور آپ کا ابراہیم کی ان دعاؤں پر ایمان ہے، تو اب مصطفیٰ جن میں آئیں گے اور جس گھر میں آئیں گے، کہیں اور اسلام ہو نہ ہو وہاں ہوگا۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ آپ متوجہ ہو گئے؟ چلیں اب اسی ذریت میں مسلمان گروہ جو ہے انہی میں رسول بھیجنا۔ ایک مسئلہ تو اور حل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہیں کر رہے کہ میری ذریت میں محمد بھیجنا، کہہ رہے ہیں رسول بھیجنا، مصطفیٰ کا نام نہیں لے رہے، سرکار کا نام نامی نہیں لے رہے۔ میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا، چاہے آپ کو شاید میرے پاس دوستوں کو تو پتا ہوگا، بعض کے لیے عرض کر دوں، مکتب تشیع میں باقی ائمہ کے نام لو تو درود پڑھنا مستحب ہے۔ بھائی یہ بات سننا اور اس بات کو یاد رکھنا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ تشیع میں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ باقی ائمہ کے نام لو تو درود پڑھنا مستحب ہے، لیکن مکتب تشیع میں نام مصطفیٰ لو تو درود واجب ہے۔ یعنی نام سے مراد توجہ ہے، نام سے مراد یہ سرکار کا مصطفیٰ نام نہیں ہے، نام نامی جو آپ نماز میں لیتے ہیں وہ نام نامی لے تو جو سنے اس پر واجب ہے درود پڑھے۔ اس لیے جب خطبے میں نام لیا جاتا ہے بعض لوگ سستی کرتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں جب نام نامی آ جائے تو درود پڑھا کرے ورنہ گناہگار ہے بندہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں نام نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں وہ رسول جسے تو مبعوث کرے گا، کاش میری بات پہنچ جائے۔ ابھی وہ رسول تو دور کی بات، جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اس وقت ابھی رسول تو دور کی بات ہے، ابھی تو وہ بھی نہیں دنیا میں آئے جن میں اس رسول نے آنا ہے، اور وہ آنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں۔ دو باتوں میں ایک بات ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ رسول میری ذریت میں آئے گا یا آنا چاہیے یا اللہ نے بتایا، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا سرکار کے آباء و اجداد سے بھی ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کی زبان سے اللہ نے دعا کی شکل میں ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ کے بتایا کہ ابراہیم نے دعا میں بھی منصب کا نام لیا ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے وہ آ کر نہیں
نہیں بنے گا، بن کے آئے گا۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں۔ اچھا چلیں، اب یہ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، بے توجہ، تو اب آل ابراہیم کے مصداق دو ہوئے نا، ایک حضرت اسماعیل کی اولاد، ایک حضرت اسحاق کی اولاد، توجہ رکھیں۔ اب حسد کن سے ہوا؟ آل اسحاق سے یا آل اسماعیل سے؟ توجہ ہے ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا آل اسماعیل سے حسد ہوا۔ حسد اگر صرف سرکار سے ہوتا تو اللہ سرکار کا نام لیتا۔ اللہ نے آل ابراہیم کہہ کے اصل میں یہ بتایا کہ مصطفیٰ کے بعد آل مصطفیٰ سے بھی حسد کرنے والے رہیں گے۔ توجہ ہے، حسد کرنے والے رہیں گے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، اب تین چیزیں اللہ نے عطا کی، تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم دیا۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ اگر کوئی کہے ملک عظیم سے مراد حضرت سلیمان، داؤد ان کا ہے، تو ان سے حسد کیسا؟ وہ تو خود بنی اسرائیل میں ہیں۔ حسد تو ادھر ہونا چاہیے۔ اور یہ ملک عظیم سے مراد بھی، بھائی توجہ رہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست آتے ہیں، یہ ملک عظیم سے مراد بھی ظاہری سلطنت تھوڑی ہے، چونکہ اللہ ظاہری سلطنت کو تو فضیلت کہتا ہی نہیں جب تک اس سلطنت کی بنیاد مادیت، روحانیت پر نہ ہو۔ تو پتا چلا اللہ کی نظر میں کوئی ایسی سلطنت ہے جو آل ابراہیم کو عطا ہوگی، اور حاسدین کا حسد یہی چیز ہے کہ یہ سب کچھ انہیں کیوں مل رہا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اب میں نہیں کہتا تھا کہ آپ تک بات وہ دلیل کے ساتھ پہنچ جائے۔ کتاب سے مراد چند چیزیں لوگوں نے کہا، بعد نے کہا کتاب سے مراد قرآن، تورات، زبور یہ ہے، آل ابراہیم ہے نا۔ بعد نے کہا نا، کتاب سے مراد ہے نبوت، سننا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ چونکہ کہتے ہیں کتاب اس کی شکل میں آتی ہے اور نبوت کا پیام کی تائید کرتی ہے۔ بعد نے یہ کہا کہ نبوت، حکمت سے مراد کہ ان کو جو قوت فیصلہ اللہ نے ذہانت دی، ان کو جو دی اس سے بھی حسد ہوا۔ اور تیسرا ملک عظیم، البتہ علامہ ذیشان اگر جوادی فرماتے ہیں تین چیزوں سے مراد تین چیزیں ہیں، کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، ملک عظیم سے مراد امامت ہے۔ اور اس کی تائید ایسے بھی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں امتحان کے بعد ایک دعا اور ہے، کاش میری بات پہنچ جائے، کون سے وقت؟ جب اللہ نے آزمائش کے بعد منصب امامت کا اعلان کیا۔ یاد آ گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تجھے انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دست دعا بلند کیے، قال ومن ذریتی، ابراہیم امامت ذریت میں کیوں مانگ رہے ہو؟ امت میں مانگو۔ میری بات نہیں توجہ فرمائی؟ کہو یا اللہ میری امت میں رکھ، یا اللہ میرے اصحاب میں رکھ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ پروردگار میرے ماننے والوں کو امام بنا، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے میری ذریت میں رکھ؟ کیا لوگ کیا کہیں گے کہ امامت کوئی موروثی شے ہے؟ اللہ نے بتایا امامت موروثی شے نہیں ہے، موروثی عہدہ نہیں۔ میری بات میں توجہ رہے گی تو سمجھ میں آئے گی۔ قال ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھنا۔ اب اگلا جملہ نفی کر رہا ہے، کس کی؟
کہ امامت موروثی شے نہیں، امامت خدائی منصب ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ کیسے؟ پروردگار کی آواز آئی، لا ینالو عہد الظالمین، تیری نسل میں بھی اگر ظالم ہوگا تو منصب امامت نہیں ملے گا۔ جب نسل ابراہیم میں ظالم کو نہیں ملتا تو غیر کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ جب پروردگار یہ فرما رہا ہے تیری ذریت میں بھی ہر کسی کو نہیں دوں گا، میں توجہ رہے گی، لا ینالو عہدی، میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا کن کو؟ الظالمین، ظالمین کو۔ میرا یہ عہد، میرا عہد، عہد سے ہی عہدہ ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، توجہ فرمائیں۔ ہمارے علماء نے ایت اللہ جوادی عملیہ و تبا تبائی، اور انہوں نے فرمایا دیکھیں نزاکت دیکھیں، عہدی، پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی، یا کی نسبت اللہ کی طرف ہے، میرا عہد۔ اللہ نے کہا امامت بندوں کا عہد ہے ہی نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ بندوں کا خدا سے عہد ہے، امامت خدائی عہدہ ہے، دنیا کا نہیں۔ تم پر امام بنایا جائے گا، تم نہیں بناؤ گے۔ اور کیا نزاکت ہے، لا ینالو عہدی، میرا عہد نہیں پہنچے گا ظالمین کو۔ آیت اللہ جوادی اپنی خوبصورت عرفانی یا ذوقی نقطہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں پروردگار فرما رہا ہے میرا یہ عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا، تو وہ عہد نہیں پہنچے گا، یعنی اس کے نہ پہنچنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس کا اعلان نہیں ہو رہا کہ ظالم اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ ہائے ہائے، ظالم ہر دور میں کوشش کریں گے چھین لو، اللہ کہتا ہے میں چھیننے دوں گا ہی نہیں۔ توجہ ہے، یہ میرا عہد ہے، لا ینالو عہدی الظالمین۔ چلے اس پر بھی دو جملے چلے کہہ دوں، اگرچہ میں پورا اشرا پڑھ چکا امامت پر۔ الظالمین، یہ الف لام اور الظالمین یعنی ظلم کی ہر قسم کو شامل ہے۔ الذین ظالمین، وہ لوگ جو ظالم ہیں انہیں یہ عہدہ امامت نہیں ملے گا۔ لے یہ ہے شیعت، میری بات توجہ فرمانا، ہماری مجبوری یہ ہے ہم امامت کو خدائی عہدہ مانتے ہیں، میں نے بات کہہ دی ہے، ہم امامت کو خدائی عہدہ مانتے ہیں، دنیا کا مانتے ہی نہیں۔ ساری دنیا مل کر بھی کسی کو بنائے، ہمارے نزدیک امام نہیں، اور اللہ بنائے ایک بھی نہ مانے امام ہے۔ توجہ ہو گئی؟ نہیں، اب وضاحت کرتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا میرا یہ عہد امامت ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ اب ظالمین سے کیا مراد؟ قرآن پڑھتے جائیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ پروردگار کہتا ہے جو وہ حکم کریں جو میں نے نہیں کیا وہ ظالم ہے۔ توجہ نہیں ہے، پروردگار فرما رہا ہے وہ ظالم ہے جو میرے حکم کے خلاف چلے۔ اچھا، ظلم کی اعلیٰ ترین مثال قرآنی جو ہمارے علماء نے منبر سے اکثر دی وہی دیتا ہوں، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے کہا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں جو حقدار نہیں اسے اس جگہ بٹھا دو۔ حقدار کی جگہ پر ناحق کو بٹھانا ظلم ہے، اور اسی لیے تو ہم زیارت عاشورہ میں ظالمین پہ لعنت کرتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، حل کریں جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں سمجھ میں آیا ہوا ہے، اس لیے لوگ فیصلہ کریں، کہتے ہیں یزید کو پتا تھا پتا نہیں تھا۔ بھائی
موجودگی میں اس کا بیٹھنا ہمارے لیے اس کے لعنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ آپ متوجہ ہو گئے ہیں؟ اب میں تھوڑا سا واضح کر دوں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ تو جو مشرک ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور اللہ نے کہا عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا۔ شرک ظلم ہے، اور پروردگار نے کہا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملے گا۔ تو ظلم کا ایک مصداق سب سے اعلیٰ اتم اکمل ہے شرک۔ تو نیلی چار صورتیں بنتی ہیں، چار کیسے؟ ایک وہ جس کی پوری زندگی شرک میں گزر گئی، دوسرا وہ جو پہلے مسلمان تھا آخر عمر میں مشرک ہو گیا، سوچتے جائیے گا، تیسرا وہ جو پہلے مشرک تھا آخر عمر میں مسلمان ہو گیا، اور چوتھا وہ جس نے ایک لمحہ بھی شرک نہ کیا۔ میرے ساتھ رہنا، ابراہیم جب عہدہ امامت مانگ رہے تھے تو کیا ان کے لیے مانگ رہے تھے جو ساری زندگی مشرک رہا؟ بولے نہیں، ان کے لیے مانگ رہے تھے جس کا شرک پر اختتام ہوا؟ نہیں۔ تو دو ہی قسمیں بچی، ایک وہ جس کی زندگی کا پہلا حصہ شرک میں گزرا، دوسرا وہ جس نے ایک لمحہ شرک نہ کیا۔ لو یہ ہمارا اعلان بھی ہے، ایمان بھی ہے، چاہے قبول کریں نہ کریں، ہم کہتے ہیں جس کے ماضی میں شرک رہ چکا ہے سب کچھ بنا لو، ایمان نہیں ہو سکتا۔ نہیں پڑھ رہے، سب آ کر تک بلند آواز ہے۔ بس بات سمیٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کی زحمات۔ اب پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے یہ امامت ذریت ابراہیم میں رکھی۔ اب اگر یہ منصب امامت ذریت ابراہیم میں صرف اسحاق میں رہے اور اسماعیل علیہ السلام میں نہ آئے تو سرکار کا مرتبہ کم ہو جائے گا۔ میری بات نہیں پہنچی، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنی ذریت میں کی، اللہ اسے شرف قبولیت دے، وہی ذریت ابراہیم میں امامت رہے۔ توجہ ہے؟ اگر یہ امامت ذریت ابراہیم اور ذریت ابراہیم میں پھر اسماعیل علیہ السلام کی آل میں نہ ہوتی تو جب اسی ذریت میں آخری ظہور کرے گا تو اسحاق کا بیٹا نزول نہ کرتا۔ آپ تک بات نہیں پہنچی ہے، کچھ دوست میں جلدی میں بات کہہ گیا۔ ادھر حضرت اسماعیل کی ذریت میں وہ آخری آنے والا ظہور کرے گئے، ادھر حضرت اسحاق کی نسل میں وہ آخری نبی عیسیٰ نزول کریں گے، اس کے اثر ہوگا، اس کا قدم ہوگا، چونکہ بتائے گا میں نبی ہوں، یہ امام ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ ہاں، یہی تو بتانے آئے گا، یہی تو بتانے آئیں گے۔ توجہ ہے؟ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کہہ رہے ہیں نبی اور امام کو نبی سے بلند سمجھتے ہیں تو سرکار سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ نہیں، میں نے بارہا یہ جملہ کہا لیکن بار بار دہراتے ہیں تاکہ میڈیا کے ذریعے غلط آواز نہ جائے۔ سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ساتھ بولیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول اور امام، تو تینوں منصب تھے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تینوں منصب، تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں یہ منصب بعض جگہ جمع ہوئے، بعض نہیں ہوئے۔ بعض صرف نبی تھے، رسول نہیں، بعض نبی بھی، رسول بھی، امام بھی، ایسا ہی ہے۔ اب بولیں سید الانبیاء صرف نبی ہے، صرف رسول ہے؟
امام ہے یا نہیں؟ بلکہ جملہ بدل دیتا ہوں، سرکار صرف امام نہیں ہے، ہمارے 12 امام ہیں نا، ان 12 میں ترتیب ایسے ہے نا، مولا کائنات پہلے نمبر پہ اور آخری امام زمان، تو باقی 11 پر جسے امامت حاصل ہے وہ مولا کائنات ہے نا، تو کہہ دوں جملہ، جو 11 اماموں کا امام بنے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو مرتضیٰ کا امام بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ سرکار دو عالم امام ہے، بلکہ اماموں کے امام ہیں، ان کی نبوت نبوتوں کی امام، ان کی رسالت رسالتوں کی امام، ان کی امامت امامتوں کی امام۔ یہ جو 12 ہے نا، 12 جو مانتے ہیں ہم تعداد، آپ کہیں گے ادھر سے کہہ رہے ہو امام ہے، ادھر سے 12 کیوں؟ سننا، یہ 12 نیابت رسول میں امام ہیں۔ توجہ ہے، یہ ایک جہت سے دیکھیں تو خلیفے ہیں، ایک جہت سے دیکھیں تو امام ہیں۔ اب دونوں میں فرق کر دوں تاکہ یہ میرے نوجوان بھائی جلدی جلدی سمجھ جائیں، یہ 12 خلیفے بھی ہیں، امام بھی، لیکن 2 جہتیں ہوتی ہیں، جہت یعنی طرف۔ مثلا میں سخاوت، باپ بھی ہوں بیٹا بھی ہوں، جب مجھے میرے والد کی نسبت دیکھیں گے تو بیٹا ہونا، اور جب مجھے میرے بیٹے کی نسبت دیکھیں تو جہتیں 2 ہیں نا۔ اسی طرح یہ جنہیں ہم 12 امام کہتے ہیں نا، یہ رسول کے خلیفے ہیں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیچھے آئے، امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو۔ تو یہ 12 ہمارے خلیفے نہیں، ہم سے تو آگے ہے نا، چونکہ ہماری رہبری کر رہے ہیں، سرکار کے تو امام نہیں نا، ان کے خلیفے ہیں۔ توجہ نہیں ہے، ہم امام اسے مانتے ہیں جو امت سے آگے نظر آئے، رسول سے پیچھے نظر آئے، بات میں نے کہہ دی ہے۔ ہم امام مانتے ہی اسے ہیں جو امت سے کردار میں، گفتار میں، علم میں، فضائل میں، کمالات میں آگے ہو اور مصطفیٰ سے پیچھے ہو۔ مصطفیٰ کا خلیفہ ہے، ہمارے امام ہیں، سرکار کے حضور جائیں گے تو پیچھے رہیں گے، اور ہمارے آئیں گے تو آگے ہو جائیں گے، ہماری رہبری کریں گے، سرکار کی نیابت کریں گے۔ بعض دوست متوجہ نہ ہوئے تو جملہ کہنا پڑا، ہم امام مانتے ہی اسے ہیں جو امت سے پیچھے نظر نہ آئے، رسول سے آگے نظر نہ آئے۔ توجہ ہے، ہم امام اسے مانتے ہیں۔ لے سنیں، آپ کے لیے بہت عظیم جملہ ہے، بہت عظیم جملہ۔ یہ جو نہج البلاغہ میں مولا کے خطبات ہیں، یہ خطبات ہیں، ان میں ایک خطبہ بھی سرکار دو عالم کی موجودگی میں ثابت نہیں۔ آپ متوجہ نہ ہوئے، مولا علی نے جتنے خطبے دیے سرکار کے بعد دیے، سرکار کی موجودگی میں ایک خطبہ بھی نہیں دیا۔ معذرت چاہتا ہوں، جس پیمانے کی بات تھی آپ متوجہ نہ ہوئے۔ آیت اللہ جوادی عامری فرماتے ہیں ان خطبات میں ایک خطبہ بھی سرکار کی حیات طیبہ میں نہیں ارشاد فرمایا۔ تو کیا مولا میں صلاحیت نہیں تھی؟ اہلیت نہیں تھی؟ اگر اہلیت نہ ہوتی تو سرکار کیوں فرماتے میں شہر علم ہوں اور علی اس کے در ہیں؟ تو یہ در تھے نا، پھر بھی خاموش ہے۔ یہ ہے علی، فرماتے ہیں اس لیے خاموش ہے کہ مقام ادب کا تقاضا ہے، جب تک استاد ہے شاگرد خاموش رہے۔ سلامت رہے۔ توجہ ہے، یہ ہے مقام ادب۔ ہم نے اس مولا کو مانا ہے، ہم نے اس مولا کو مانا ہے
جس مولا کا یہ مقام ہے، بھائی توجہ رہے گی، ہم نے مصطفیٰ کو اس مرتضیٰ سے لیا ہے جو سرکار کی موجودگی میں صلاحیت کے باوجود بھی زبان نہیں کھولتے۔ آئے آئے جنہوں نے اس مرتضیٰ سے مصطفیٰ کو لیا ہو وہ جانتے ہیں مقام ادب کیا ہے۔ کاش آپ کی نظر ہو تاریخ پر اور آپ کو پتا چلے ہم کیسے مانے۔ ہمیں تو علی نے سمجھایا جب تک یہ ہے زبان نہیں کھولنی، جب تک مصطفیٰ ہے چپ رہنا ہے۔ تو جب علی صلاحیت ہوتے ہوئے مقام ادب میں نہیں بولتے تو جس علی کی نظر میں مصطفیٰ کا یہ مقام ہو اس کے ماننے والے ہر کسی کو نہیں مانیں گے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ ہاں، ہمیں کسی سے ضد نہیں، مانے لوگ مانے، جسے جی چاہے مانے۔ بھئی آپ نے یزید تک تو پہنچ گئے، آپ نے اپنی فہرست تو بتا دی، میں نے بات کر دی ہے، آپ نے فہرست شروع کی اور بتا دی اور تعویل کرتے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خدا کی قسم جب اللہ کے بنائے چھوڑو نا پھر ایسوں کو ہی ماننا پڑتا ہے۔ میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، پروردگار کی غیبی تائید ہوئی ہے نہ، ایسے ہی نہ سمجھو، یہ پروردگار کی غیبی تائید ہوئی ہے جو امیر یزید کا نعرہ لگا، نہیں توجہ فرمائی، یہ غیبی تائید ہوئی ہے، غیبی تائید اس پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے کی تائید ہوئی ہے تاکہ آج کی یزیدیت نفاق کے لبادے میں چھپ نہ سکے۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ، بار بار آپ کو سرفراز بھائی نے بھی اپنی پوری محبت سے میری بات سنیں، سرفراز بھائی نے پوری محبت سے آپ کو یہ نعرہ لگانے کا کہا۔ یہ نعرہ کیا معنی ہے؟ لبیک یعنی حاضر ہے، اصل میں حاضر ہے۔ مجھے کسی دوست نے کہا سلام یا حسین نعرہ لگائیں، میں نے کہا سلام یا حسین بھی ٹھیک ہے لیکن سلام یا حسین میں شان ہے، لبیک میں پیغام ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ سلام یعنی امام حسین پہ سلام ہے، وہ تو تھا اور رہے گا۔ لبیک کا معنی یہ کہ ہم حاضر ہیں، تو حاضر ہو تو اپنے امام وقت سے تجدید عہد کرتے ہوئے آپ سب کے لیے اس عصر کربلا میں خوش قسمت ہو، پھر موقع ملا ہے۔ یزیدیت نے للکارا ہے تو حسینیت کو میدان میں آنے کا موقع ملا ہے۔ اور سنو، کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ اگر تم نے اس بر چہلوں پر نکالے جلوس تو ہم پھر آئیں گے جناح میں اور کراچی میں اور ہم اپنی اکثریت دکھائیں گے۔ میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں تک پہنچے گا، اور بندہ خدا میں انہیں جواب دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہم اکثریت دکھانے نہیں آتے، ہم حسینیت دکھانے آتے ہیں۔ جملہ سننا، ہم اکثریت دکھانے نہیں آتے، حسینیت دکھانے آتے ہیں۔ اور سنو، آپ اور میں ایک زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس میں پہلا سلام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم، اس آدم جو اللہ کے صفی تھے، ابو البشر نہیں، جو صفی اللہ تھے، ان کا وارث ہے حسین۔ اور شیطان ابو البشر سے نہیں ٹکرایا، وہ خلیفۃ اللہ سے ٹکرایا ہے۔ سننا، میں نے کیوں یہ بات کی؟ جب شیطان نے اس خلیفۃ اللہ کی خلافت کا انکار کیا تو اللہ نے اس منکر خلافت کو نکالا، لیکن کہا تجھے مہلت دے رہا ہوں۔ اب وہ اللہ کے حضور قرآن کہہ کے چلا، وَلَا أَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ،
मुस्तकीम, मैं तेरी सीधी राह पे बैठ जाऊंगा। वलअग़वियन्नहुम अजमईन, और मैं अक्सरियत को साथ लगा लूंगा। हाय हाय हाय, मैं अक्सरियत को साथ लगा लूंगा। इसीलिए तो हम हुसैन को वारिस आदम कहते हैं, ताकि मुकाबले पे आने वालों का पता चलता है। और मेरे साथ आज की सारी यजीदियत को पैगाम देना है, खारजियत को, नासबियत को, यजीदियत को और इनके पुष्टपनाहों को हमने बताना है। हुसैनी बेदार होता है, होशियार होता है। तुम ये खेल खेल कर जो जो कुछ कर रहे हो हमारी सब पे नजर है। हुसैन ने हमें बताया है कि असली दुश्मन के हाथ काटने हैं, असली दुश्मन वही है। ये तो आधे दस्त है, दस्त वो पीछे है, ये तो पालतू है, मालिक वो है। हमने इन पालतुओं से नहीं लड़ना, हमने उसके मालिक के हाथ काटने हैं। सब मेरे साथ 5 दफा यकदमान होकर लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। यूं ही इसी जज्बे के साथ जो हुसैन का हकीकी वारिस है, जो हम सब का वारिस है, जो हकीकत दीन का वारिस है, जो आले इब्राहिम का आखिरी मिस्दाक है, लब्बैक या महदी, 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 लब्बैक या महदी। आप तमाम मोमिनीन अज़ादारान की तौफीकात खैर में इजाफे के लिए बुलंद तर सलावत। इस आज़ादारी और इस आज़ादारों को मिटा सके। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। क्या खूबसूरत जुमला कहा शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह ने। क्या फरमाया? फरमाते हैं ये हम नहीं जिन्होंने हुसैन को जिंदा रखा है, ये हुसैन है जिसने हमें जिंदा रखा। हुसैन हमारी जिंदगी का जामिन है। हुसैन ने हमें जिंदा रखा है, हमने उन्हें नहीं। आज़ादारी ने हमें जिंदा रखा है, हमने आज़ादारी को नहीं रखा। और ये आज़ादारी को एक शहर में महदूद थोड़ी रहेगी, ये अल्लाह की हिकमत थी। करबला करबला और कहाँ शाम। कह दूं जुमला की इस्तिलाह में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक मेरी आकाज़ादी ने यह आज़ादारी करके बताया। तुम मुल्कों में क्या छुपाओगे, मैं तो यजीद के घर में चली गई। तुम्हारी क्या जरूरत है इस आज़ादारी को मिटा सको। हाँ, आज एक दोस्त के साथ था, बड़ा खूबसूरत जुमला कह रहे थे एक खतीब मरहूम मगफूर, उनका बड़ा प्यारा जुमला नाम लेके फरमा रहे थे। कह रहे थे कि अल्लामा तालिब जोहरी साहब का एक जुमला मैंने सुना, वो मुझे सुना रहे थे। मरहूम की बुलंदी दर्जात का सबब भी बन जाए। वो हौज़ा इल्मिया नजफ़ के फारिग तहसील थे। कहते हैं बड़ा खूबसूरत जुमला अल्लामा तालिब जोहरी का उन्होंने सुना और मुझे फिर क्लिप सुनाया। कहते हैं अल्लामा तालिब जोहरी ने कहा, कभी भी शहर कब्रिस्तानों से आबाद नहीं होते। ऐसा ही है ना, शहर अलग होते हैं, कब्रिस्तान। कहते हैं वाहिद हुसैन है जिन्होंने कब्रिस्तान से शहर बना दिया। ऐसा ही है ना, ये करबला की सहरा था ना, सहरा से हुसैन ने इसे मोहल्ला बनाया। और आज दुनिया का महवर और मरकज काबे के बाद करबला है या नहीं? ये शहर हुसैन ने बसा दिया ना। तुम कहते हो शहरों से बाहर आज़ादारी ले जाओ, या आज़ादार जहां जाएगा जिंदगी वहीं जाएगी। जहां से हुसैन निकले फिर जिंदगी नहीं आई। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा तो फिर यजीद ने मदीने के साथ क्या किया? तवज्जो है। मेरे मौला ने मक्का छोड़ा तो फिर काबे के साथ यजीदियों ने क्या किया?
جو حسین کا ساتھ نہیں دیتا اسے مکہ اور مدینہ بھی پناہ نہیں دیتے. یہ پناہ گاہ ہے. اور میری آقا زادی نے سزاداری کو کوئی ایک خطے میں ایک شہر میں محدود تھوڑا ہی رہنے دیا. خدا کی قسم ہر جگہ گئی اور حسین ابن علی کی حقانیت نہیں. جملہ بدل دیتا ہوں. دین کی محافظہ کربلا سے چلی تو حسین بن گئے اور جب کربلا واپس آئی تو پھر زینب بن گئے. میں نے جملہ کہہ دیا. مجھے یہ جملہ اگر آپ دیکھیں نا جناب آقا زادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، خدا کی قسم ایک خاتون کیا ایک مرد سے بھی ایسی شجاعت ممکن ہی نہیں. خاتون ہو اور ہو بھی بنی ہاشم کی اور ہو بھی بطول کی بیٹی اور ہو بھی رسن بستہ اور سامنے بھائیوں کے لاشیں، بیٹوں کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، بھائی کے اصحاب و انصار کے لاشیں، سر پہ چادر نہ ہو، ہاتھ پسے گردن ہو، سامنے عرب و عجم پہ حکومت کرنے والا ہو اور علی کی بیٹی کہے جتنا زور لگانا ہے لگا لے. سمجھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت میں شجاعت ہے. اب وقت بہت گزر گیا جو پیش نظر تھا. آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی، عزاداری ساری رات چلے گی جیسا کہ اعلان بھی ہوا ہے، لیکن میں اپنے حصے کے 2 جملے کہتا ہوں. 2 جملے. لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. آواز چونکہ میڈیا کے ذریعے جا رہی ہے آئیں. میں ایک صحابی کا مصائب پڑھا کرتا ہوں، آپ کی خدمت عالیہ میں وہی عرض کر دیتا ہوں. ایام سفر بھی نام ہے سہل بن سعدی اور کتاب کا نام ہے مصائب آل محمد. حضرت سہل صحابی رسول کہتے ہیں میں کربلا سے بہت پہلے فلسطین چلا گیا. ظاہر ہے ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں. کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں. کربلا کا واقعہ گزر گیا. کہتے میرے دل میں خیال آیا مدینے چلتا ہوں، سرکار کے حضور باقی زندگی کے دن گزار. کہتے ہیں فلسطین سے شام آیا. کہتے ہیں جب شام آیا تو یہی ماہ سفر تھا. اب 3 یا 4 سفر جس دن قافلہ آیا. کہتے ہیں میں سفر میں جیسے شام میں داخل ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں بازار سجے ہوئے، لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے. کہتے ہیں میں سوچنے لگا اسلام کی کوئی عید سفر میں تو نہیں. پھر کہتا ہوں کہ شامی بنی امیہ کا خاندان اور حسین بھی مدینہ چھوڑا ہے، خدا خیر کرے. ظاہر صحابی حالات سے باخبر تھے لیکن انہیں یقین نہیں تھا یہ ہو گیا. کہتے ایک شامی کو بلایا، قریب سے گزرا. میں نے کہا کیا ہے یہ فاخرہ لباس، یہ بازار، مجھے کہیں رش نظر نہیں آ رہا. تو کون ہے؟ شام کا رہنے والا؟ نہیں میں سہل بن سعدی صحابی رسول. یہ کہنا تھا کہ اس شامی نے کہا اگر صحابی ہے تو شام چھوڑ دے. کہنے لگے میں نے کہا میرا شام رہنے کا ارادہ بھی نہیں لیکن کیوں چھوڑ دوں؟ کہنے لگا بتا نہیں سکتا، اگر دیکھنے کی ہمت ہے تو پچھلے بازار میں چلے گا. اب حضرت سہل کہتے ہیں میری پریشانی اور بڑھی. میں تیزی سے چلا اور اس بازار جس کی طرف اس شامی نے اشارہ کیا تھا اس بازار میں آیا. کہتے ہیں بازار میں آیا تو منظر ہی عجیب.